بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن عبد العزیز عن تمیم الداری رحمهم اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء من کل دم سائل رواہ الدارقطنی وقال عمر بن عبد العزیز لم يسمع من تمیم الداری رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں قال کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوضوء من کل دم سائل کہ وضو ٹوٹتا ہے ہر بہنے والے خون کی وجہ سے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، میٹر کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو میٹر ہے بہنے والے خون کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ صرف اسی ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے، دوسری بھی حدیثیں ہیں۔ تو میٹر جو ہے وہ ایک سے چند حدیثوں سے ثابت ہونے کی وجہ سے حسن درجے کا ہے، ضعیف درجے کا نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک حدیث یہ چین سسٹم کے ساتھ میں ضعیف ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ضعیف، حسن، صحیح۔ آج کل لوگوں نے صرف دو قسمیں بنا کر کے رکھ دی ہیں، صحیح اور ضعیف۔ صحیح قبول، ضعیف ختم، اٹھا کر کے پھینک دو، موضوع ہو گیا۔ ایسا لوگوں میں ایک چل رہا ہے طریقہ، غلط ہے یہ۔ اگر اس طرح کریں گے تو پورا دین برباد ہو جائے گا، بات سمجھ رہے نا۔ خیر، آج کے درس حدیث میں ایک اہم مسئلہ بتلایا گیا ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے یا کہیں وضو واجب ہوتا ہے بہنے والے خون کی وجہ سے۔ شریعت نے بہنے والے خون کو ناپاک قرار دیا ہے، بہنے والا خون۔ چنانچہ جسم سے کہیں سے بھی اگر بہنے والا خون نکلے گا تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناپاک چیز جسم سے نکل رہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، پیشاب اور پخانے کے مقام سے، دو راستوں سے کوئی بھی چیز نکلے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بھی چیز نکلے، ہوا خارج ہو، غلاظت خارج ہو، پیشاب خارج ہو، مزی خارج ہو، ودی خارج ہو، کوئی بھی چیز خارج ہو، ان دونوں مقامات میں سے کسی سے بھی، یہاں تک کہ کیڑا بھی اگر نکلے گا اگر کسی کو پخانے کے مقام سے، تو وہ ناپاکی کے ساتھ لگ کر ہی نکلے گا، تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ دو مقامات سے کوئی بھی چیز نکلے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان دو مقامات کے علاوہ جسم کے باقی حصوں سے کوئی ناپاک چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا، کوئی پاک چیز نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر منہ میں تھوک ہے، تھوک باہر نکال رہے ہیں، تھوک ناپاک چیز نہیں ہے، ناپاک چیز نہیں ہے تو تھوک کے باہر نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ناک کے اندر کی ریزش یہ ناپاک چیز نہیں ہے، اچھی چیز بھی نہیں ہے لیکن ناپاک، جیسے کہ پاک ناپاک ہم کہتے ہیں، اس اعتبار سے وہ ناپاک نہیں ہے۔ مطلب اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ناپاک چیز نہیں ہے۔ تو ناک کسی کو بہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ آنکھ کے آنسو ناپاک چیز نہیں ہے، مانے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے آنسو نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ان دو راستوں کے علاوہ باقی جسم سے کہیں سے بھی ناپاک چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا، ناپاک چیز نہیں کوئی اور چیز نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، پاک چیز وغیرہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ضابطہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے آپ خون کے مسئلے کی طرف میں۔ شریعت میں خون، بہنے والا خون حرام ہے، جمع ہوا خون حرام نہیں ہے۔ کلیجی ہے، جمع ہوا خون ہے، یہ ناپاک اور حرام چیز نہیں ہے، یہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جانور کو ذبح کر دیا، جتنا خون بہنا تھا سب بہہ گیا اور اچھی طرح دھو بھی دیا جانور کو، پھر بھی ہڈیوں میں گوشت میں کہیں کہیں خون جمع ہوا نظر آتا ہے ہمیں، لال لال سا، تو وہ حرام نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیسک کیا ہے؟ بہنے والا خون۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا ہے دم مسفوح، اس کا مطلب ہوتا ہے بہنے والا خون۔ تو ناپاک بہنے والا خون ہے۔ جب یہ طے ہو گیا قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ بہنے والا خون ناپاک ہے، تو اب جسم سے بہنے والا خون نکلے تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر بہنے والا خون نہیں نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔
کیا مطلب بہنے والا خون نکلے نہیں نکلے؟ اس کو آپ یوں سمجھیے، کسی شخص کو زخم ہوا، مار لگ گیا، زخم ہے، جتنا زخم ہے اتنے ایریے میں خون آیا باہر، آ کر کے وہیں رکا ہوا ہے۔ زخم کے باہر جس جگہ کو دھونا ہمیں واجب ہوتا ہے، جسم کے جس حصے کو پاک کرنا واجب ہوتا ہے، وہاں تک نہیں بہا، زخم کے اوپر اوپر ہے، تو وہ خون بہنے والا خون نہیں شمار ہوتا ہے، نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم کے ایریے سے باہر آ گیا تو پھر اس کی وجہ سے خون ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اسے بہنے والا خون کہا جائے گا۔ بہنے والا مطلب بہہ کر کے پاک، جس چیز کو دھونا واجب ہے غسل یا وضو میں، اس چیز تک آ چکا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ناک کے اندر کہیں خون نکل کے بہتا نہیں ہے، لیکن کہیں اندر تھوڑا سا، کہیں کھپلیوں میں اس میں خون جمع ہو گیا، کسی نے ناک میں انگلی ڈالی اندر، تو خون بہتا ہوا نہیں آتا ہے وہ، اور بہنے والا خون بھی نہیں، ہلکا سا ایک دھبا